الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق رحمت سے آج ہمارا 17واں پارہ ہے۔ اس پارہ کے اندر کل 190 آیات اور 17 رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ کے اندر 2 صورتوں کو جمع فرمایا ہے، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء جس سے اس پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کی کل 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ انبیاء اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ جس جگہ اللہ کی توحید کے انکاری تھے، انبیاء کی نبوت کے انکاری تھے، اس جگہ بعث بعد الممات اور حساب و کتاب کے بھی وہ منکر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اس سورت کے اور پارے کے شروع میں ہی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن وہ اس مسئلے میں انتہائی غفلت برتتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کو بھی علامات قیامت کے اندر شمار کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے، مقصد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ساتھ ہی یہ اشارہ کیا ہے کہ میرے بعد جلد ہی قیامت آنے والی ہے۔ تو فرمایا لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وہ غفلت میں اللہ سے، کتاب و سنت سے اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی غفلت کو یوں بھی ذکر کیا ہے، فرمایا ما رأیت مثل الجنہ نام طالبوها، میں نے جنت کی مثل کوئی حسین و جمیل خوبصورت چیز نہیں دیکھی، لیکن اس کے طلب کرنے والے کی اس قدر غفلت ہے کہ وہ سویا پڑا ہے۔ وَلَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ، اور میں نے جہنم کی مثل بھی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس قدر خوفناک ہے، وحشتناک ہے، لیکن نام حاربوها، جو اس سے بچنا چاہتا ہے وہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ تو جن کو کسی چیز کی طلب ہو وہ غفلت میں نہیں آتے، یا جن لوگوں نے اپنا کسی چیز سے بچاؤ کرنا ہو وہ پھر غفلت میں نہیں آتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے۔ حالت اور کیفیت یہ ہے کہ لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی غفلت کی وجہ بیان کی ہے کہ انہوں نے اللہ کی ذات پہ، انبیاء پر طرح طرح کے الزامات ٹھونس دیے ہیں، اس وجہ سے ان کے دل غافل ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا ان کے پاس جب بھی اللہ کا کوئی ذکر آتا ہے، اس کو سننے کے بعد ایمان لانے کی بجائے سب سے پہلے ان کا انداز کیا ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ جادوگر ہیں۔ تو مشرکین مکہ ان کی طرف کوئی خاص نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو اس وجہ سے یہ سارے انبیاء کو تقریباً جادوگر سمجھتے تھے۔ تو اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر یہ جادوگر نہیں تو کم از کم اسے شاعر سمجھتے ہیں،
کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح تخیلاتی باتیں کر رہے ہیں، شاعرانہ انداز میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اس چیز کا بھی رد کیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کا یہ بڑا دعویٰ یہ تھا کہ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انتخاب کرنا ہے تو فرشتوں کا انتخاب کرنا ہے، ایک انسان جو ہمارے ساتھ کھاتا بھی ہو پیتا بھی ہو، ہمارے درمیان پروان چڑھا ہو، وہی ہم میں سے اللہ کا نبی بن جائے، اللہ کی طرف سے قاصد بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا جواب دیا ہے کہ جادو جو ہوتا ہے وہ ایک خیالی منظر ہوتا ہے، حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے اندر اور معجزے کے اندر فرق جو ہے وہ حقیقت کا رکھا ہے۔ جادو میں آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ معجزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت رکھی ہے۔ تو فرمایا یہ جو میرا نبی آپ کو اللہ کا کلام سناتا ہے یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جو دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ اسی طرح شاعر جو ہے وہ صرف ایک خیالی پلاؤ بنانے میں ماہر ہوتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے پہلو یا اس کے اندر اصلاح کی کس قدر خرابیاں ہیں ان چیزوں کو وہ مد نظر نہیں رکھتے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ہر بات اور ہر آنے والا پیغام لوگوں کی اصلاح کو مد نظر رکھ کے ذکر کیا گیا ہے۔ اور باقی رہی بات کہ نبی بشر کیوں ہیں، تو فرمایا اگر اس دنیا کے اندر فرشتے چلتے ہوتے تو ہم جو نبی مقرر کرتے وہ بھی فرشتہ ہوتا، کیونکہ ایک نبی اپنی امت کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہوتا ہے، اور ایک ایسی ذات کو ایسے لوگوں میں آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا جائے کہ جس کو ان کی ضروریات کا احساس ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر فرشتوں کو اس طرح نبی بنا کے مقرر کر دیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے تو انہوں نے تو کھایا ہی کچھ نہیں، انکار کر دیا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں۔ تو اب یہ کھانے کا ایک مکمل نظام، پھر اس سے قضائے حاجت کا مکمل نظام، پھر اس سے پاکی اور پلیدی کے احکام، یہ کس طرح اپنے آئیڈیل اور نمونے سے ہم لے سکتے ہیں؟ تو فرمایا اگر عقل پاس ہو تو عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ وہی ذات ہونی چاہیے جس کو میری طرح ضروریات زندگی بھی ہوں، خواہشات بھی ہوں، جس کے معاملات بھی ہوں، جس کو نیند بھی آئے، جس کو بھوک بھی لگے، جس طرح ہر انسان کی کئی ایک ضروریات ہے، اسی طرح اللہ کے انبیاء کی بھی ضروریات ہوں، اور ان ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رب کے احکام کو بجا لائیں تاکہ لوگوں کے لیے یہ آسانی ہو سکے، یہ اعتراض نہ کر سکے وہ تو فرشتے ہیں وہ تو ایسے کر لیں گے، میں انسان کیسے کروں؟ تو اللہ نے انتخاب ہی لوگوں کے لیے انسانوں اور بشر کا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک رجالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے جس بھی نبی کو نبوت عطا کی ہے اس کی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بشر تھا، اور اس کے ساتھ فرمایا ہم نے اس کی طرف وحی کیا کی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اس چیز کا پیغام دے، دعوت دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق اگر ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیونکہ تیسری چیز جو مشرکین مکہ میں پائی جاتی تھی وہ اللہ کی توحید تھی، اللہ کی توحید کے بارے میں غلط نظریات اور جو دیگر بت ہیں یا اپنی طرف سے گڑے ہوئے نام تھے جو انہوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کے شریک ثانی اور ہمسر بنائے ہوئے تھے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے تصورات نے ان کو گھڑ لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا ہے کہ ہمارے نبی وہ اس دنیا میں اتنی محنت اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ انہیں مان لیں کہ یہ الہ ہیں، یہ معبود ہیں، بلکہ وہ اللہ کے کام کے اوپر ان کو جو ہے مستعد کیا گیا تھا، تو وہ اللہ کے کام کے لیے ان کی ساری زندگی دعوت بھی یہی رہی ہے کہ بھئی اللہ کو الہ مانے، اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک اور ثانی اور ہمسر نہ بنائیں۔ اس کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انبیاء کی اس دعوت کو کہ یہ حقیقت پر مبنی دعوت ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت بڑی مثال دی ہے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک گھر کے دو سربراہ ہوں، ایک ملک کے دو صدور ہوں، تو وہ ملک، وہ گھر، وہ علاقہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ غمی کا مالک یہ ہے، خوشی کا مالک یہ ہے، اولاد دینے والی ذات یہ ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر یہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتا تو پھر یہ نظام دنیا اس طرح مستحکم انداز میں چل ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ پائے میں کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی بشر یا کوئی ولی یا کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی بھوت ہو، تو ایک نہ ایک دن ایسا تو ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں آج میں نے اب دن کو طلوع کرنا ہے، تو وہ کہے نہیں رات ہی رہنی چاہیے، کیونکہ وہ پائے کا ہے۔ تو آپس میں اعتراضات ہو سکتے ہیں، اشکال ہو سکتے ہیں، ایک کا یہ خیال ہو کہ میں نے اس کو نبوت عطا کرنی ہے، تو دوسرا علاقہ نہیں میں نے تو اس کو نبوت نہیں عطا کرنی، تو لفسدتا تھا، تو یہ دنیا کا نظام کائنات نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی مثال دی ہے کہ عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر یہ گھر، یہ نظام، یہ دنیا، یہ سسٹم سارا ایک مستحکم انداز میں چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو چلانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس اللہ کا کوئی شریک، ثانی اور ہمسر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو آج کی سائنسی تحقیق اور لوگ جس چیز کی طرف گئے ہیں آج سے 1450 سال پہلے، اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ آسمان اور زمین کانتا رتقا، یہ آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، تو پھر ہم نے ان کو پھاڑ دیا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے یہ زمین ایک گولا تھی، ایک دھماکہ ہوا ہے، ایسے ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سائنسی تحقیق سے قبل جب اس چیز کو ذکر کیا جس کو آج سائنس تسلیم کر رہی ہے، تو اس وقت جب یہ ایجادات نہیں تھی، یہ جدتیں نہیں تھی، اس دور میں اس چیز کی خبر دینا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خالق کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے جس نے یہ سارا نظام کائنات تخلیق کیا ہے، کیونکہ خالق کے سوا اس وقت تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ تحقیق تو آج ہو رہی ہے، تو بنا تحقیق کے حقیقت کو بیان کر دینا یہ خالق کائنات کے سوا کس کے لائق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو ذکر کر کے میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ دیا ہے کہ ہمارا ایمان مزید بڑھ جائے، اور جن لوگوں کو آج بھی شکوک و شبہات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، ان کے لیے سوچنے کا یہ مقام ہے کہ آج سے کئی صدیاں قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیغام جس وقت کوئی جانچنے کا، کوئی تحقیق کرنے کا آلہ دنیا میں موجود نہیں تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی خالق کائنات اپنے بندوں کے نام یہ پیغام بھیج رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کئی ایک انبیاء کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ ہم نے اس کے شروع میں ذکر کیا ہے کہ یہ صورت الانبیاء، اس کے نام کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ کئی انبیاء کا اس میں ذکر ہے۔ تو یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرکین مکہ، ان چاروں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے قبل ہی، یعنی کہ منصب نبوت پہ فائد ہونے سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رشد و ہدایت کے ساتھ نواز دیا تھا۔ اور اس کی کئی مثالیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند، ستاروں کے بارے میں اپنی قوم کے ساتھ جا کے مباحثہ کرنا، اچھا اس کو رب تسلیم کرتے ہیں، اس کو کر لیتے ہیں، اس کو، اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جو خود ختم ہو جائے وہ کسی کا الہ، کسی کا مشکل کشا، کسی کی بگڑی بنانے میں کیا کام آ سکتا ہے۔ تو اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچپن میں تھے
تو ایک رات اچانک اپنی والدہ کے ساتھ گفتگو کرنے لگے، کہنے لگے اماں جان آپ مجھے یہ بتائیں، میں انسان ہوں، میری کئی ایک ضروریات ہے، اگر زندگی میں مجھے کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ کون سی ذات ہے جو میری ضرورت کو پورا کر سکے؟ تو ان کی والدہ کہنے لگی بیٹا میں جو ہوں آپ کی والدہ، آپ کو دنیا میں کوئی پریشانی ہو تو میرے سے ذکر کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ماں جی آپ بھی تو انسان ہی ہیں، تو اگر آپ کو جب ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کون سی ذات ہے جو آپ کی ضروریات کو پورا کرتی ہے؟ تو فرمانے لگی تیرا باپ آزر جو ہے وہ میری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرے باپ آزر جو ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہیں۔ یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے رشد و ہدایت کے ساتھ ان کو نواز دیا تھا، اور وہ ایسی چیزوں پہ بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص غور و فکر تحقیق کے پیچھے چل نکلتا ہے میرا اللہ اسے صراط مستقیم نواز دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے باپ بھی تو انسان ہے، تو بیٹا کیا ہوا؟ ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے وقت کا حاکم نمرود موجود ہے۔ فرمایا آخر نمرود بھی تو انسان ہے نا، تو اس کی بھی تو ضروریات ہیں۔ اب والدہ لاجواب ہو گئی اور فرمانے لگی بیٹا ایسا کبھی سوال اپنے باپ سے نہ کرنا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں اب بت پرستی اس قدر چڑھ چکی ہے کہ وہ اس چیز کو گوارا نہیں کریں گے کہ ہمارے یہ جو جھوٹے معبودان باطلہ ہیں ان کے خلاف کسی طرح عقل، حالانکہ عقل تو تسلیم کر ہی رہی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تو کوئی اس عقل کا اظہار نہ کر سکے، اب اس اظہار عقل کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت اور فہم و فراست کے ساتھ نوازا، اور بتوں کی، غیر اللہ کی نفرت بچپن سے ہی جو نبیوں کا شیوا ہے اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور ساتھ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے تعمیر اللہ کا گھر ہے، تعمیر شدہ یہ اللہ کا گھر بیت اللہ، اس کے اندر 360 بتوں کو رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت فروش نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم ابراہیمی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن سے لے کے زندگی کے آخری لمحے تک مقصد حیات یہی تھا کہ معبودان باطلہ کا خاتمہ ہو جائے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ کیا تعلق ہے، انسان کو یہ تعلق سمجھ آ جائے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ذکر جو بت خانے میں جا کے بتوں کو توڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز سے باز آ جائیں، اور بت پرستی اور غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز، منتیں سماجتیں کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً گوارا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، حضرت سلیمان، حضرت داود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی تفصیل کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جو کہ اللہ کے بڑے ہی پیارے نبی ہیں، اور اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن قوم جو ہے وہ نافرمانی پہ اتر آئی، بغاوت پہ اتر آئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ لوگ اللہ کے عذاب کے سامنے اور زیادہ ضدی اور ہٹ درم ہو گئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس قوم سے تنگ آ کے اللہ سے جب بد دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول اور قانون ہے، دعا کو قبول کیا، اور جب انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو جب اللہ کا حکم آنا تھا اس سے قبل حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں سے نکل جانے کا حکم تھا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے دعا کرنے کے بعد جب یہ یقین ہو گیا کہ اب اس قوم کی ہلاکت ہے تو وہاں سے نکل پڑے، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی، تو بطور آزمائش حضرت یونس علیہ السلام پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر، مفسرین کے نزدیک 40 دن تک اس میں ٹھہرے رہے۔ تو وہاں فرمایا جب یہ میرا نبی یعنی یونس علیہ السلام
جو مچھلی والے ہیں جب اپنی قوم سے غصے کی حالت میں نکلے تو پھر ان کو اندھیرے در اندھیروں نے لے لیا، تو فنادی فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ اللہ کے سامنے انہوں نے اپنے تعلق کو مضبوط کیا کہ اللہ تیرا الہ، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، عبادت کے لائق ذات ہے تو صرف تو ہی ہے۔ سبحانک، ہر قسم کے عیب سے، نقص سے اگر پاک ذات ہے تو اللہ تیری ذات ہے، اور باقی میری بات کیا ہے، انسان ہوں، اپنے نفس پہ ظلم کاری بیٹھتا ہوں۔ تو انسان جتنا اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور عاجزی پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اتنی زیادہ عزت عطا فرماتا ہے۔ جب یہ الفاظ پڑھے تو فرمایا اگر وہ مسبحین میں سے، ہماری اس انداز میں تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت کے دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لیکن یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو دوبارہ جو ہے مچھلی کے پیٹ سے اور ان اندھیروں سے، سمندر کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کوئی بھی آدمی ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے کوئی بھی جائز دعا جو ہے وہ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے، اپنے بندے کی اس دعا کو قبول کر لیتے۔ تو جب بھی دعا کریں ان الفاظ کے ساتھ پہلے اللہ کی حمد کریں، تعریف کریں، اپنی جو ہے کسر نفسی کو ذکر کریں کہ اللہ میں بڑا کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن بندہ تو تیرا ہوں نا، ظلم بھی کر بیٹھا ہوں، تو معاف کرنے والی ذات تو ہی ہے، اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے وہ عطا کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ اس آدمی کی ضرورت کو ضرور پورا فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعہ کے بعد پھر دوبارہ آخرت کی فکر جس کا ذکر شروع میں کیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا یہ لوگ تو انتہائی غفلت میں ہیں اور یہ قیامت کا دن بالکل قریب آنے والا ہے، اب یہ دور نہیں ہے، اور اس کے بارے میں غفلت برتنا یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے کہ جس آدمی کو پتہ ہو میرا پیپر ہے اور وہ اس پیپر کی تیاری کیے بغیر غفلت کے ساتھ دن اور رات گزار رہا ہو، تو اس کو پھر پیپر میں بیٹھ کے رزلٹ آ جانے کے بعد سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ نہیں لینا پڑتا۔ تو فرمایا اس غفلت سے آج ہی باز آ جائیں، اس سے قبل کہ آخرت کا دن کا جو وقوع ہے وہ ہو جائے، اور پھر اس دن اللہ تبارک و تعالی جو آسمان، جس دن آسمانوں کو پھاڑ دیں گے، زمین کو شق کر دیا جائے گا، اور اسی طرح فرمایا یہ جو آسمان ہے ان کو لپیٹ لیا جائے گا، اور یہ پہاڑ جو ہے یہ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، بادلوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ تو اس دن کی ہولناکیوں سے آ جائیں، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے، اس کے ابتدائی جو حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں نازل کیا ہے، اور اس کا آخری جو حصہ ہے وہ مدنی ہے، یعنی یہ اس میں چند آیات مکی اور چند آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی نازل کی ہے۔ اس کے اندر کل 78 آیات اور 10 رکوع موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع میں سورۃ الانبیاء کا جو مضمون چل رہا تھا اسی کو دوبارہ ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے؟ فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تم دیکھو گے اس دن معاملہ کیا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے اتار کے پھینک دے گی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اور پیار ماں کو اپنی اولاد سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی محبت کی مثال، اپنی رحمت کی مثال دینا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انتخاب کیا ہے تو رشتہ ماں کا کیا ہے، کس قدر ماں کو اپنے بچے سے، اور پھر اس بچے کے ساتھ جو دودھ پیتا ہے، کھانا کھا رہی ہو، اس کو قضائے حاجت، پیشاب، خانہ، تو یہ ماں اس کے دل میں اس کی کراہت ہی نہیں ہوتی، اتنی محبت اور
اس عمر کے اندر بچہ مسکرائے بھی تھوڑا سا اونچی آواز کے ساتھ تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ سائڈ پہ بچہ ہو مسکرائے بھی تو ماں فوراً پوچھتی ہے کیا ہوا ہے، اس کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ بھئی مسکرا رہا ہے۔ اس قدر ماں کو محبت ہے کہ اونچی آواز سے مسکرائے بھی تو ماں کو گوارا نہیں ہوتا۔ لیکن فرمایا جب یہ قیامت کا دن آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، یہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں کو اتار کے پھینک دے گی۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو حاملہ ہوگی وہ اپنے حمل گرا دے گی۔ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ تم دیکھو گے جیسے لوگ نشوں کے اندر نشے کی حالت میں چل پھر رہے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، ان کو آج کوئی نشہ پلا دیا گیا ہے؟ نہیں، کوئی نشہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب آج بہت سخت ہو چکا ہے۔ آج وہ وقوع آخرت ہو چکی ہے جس کو ان لوگوں نے غفلت کے اندر غفلت برتتے ہوئے جس دن کے ساتھ مذاق اور ٹٹھا اور کرنے، یہ دن کے بارے میں بتانے والوں کو جادوگر، کاہن اور شاعر کہا گیا۔ فرمایا آج یہ اللہ کے دن کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تمہیں قیامت کے دن اس انداز میں اکٹھا کرے گا کہ حفاتن عراتن غرلن، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ختنے کے، بغیر بدن کے، بغیر جوتے کے اور بغیر ہی کپڑوں کے، بدن کے بغیر ہی جو کپڑے ہیں، کپڑوں کے بغیر جو بدن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کل قیامت کے دن لوگوں کو یعنی ننگے بدن لے کے میدان حشر میں جائیں گے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اس وقت کسی سے شرم محسوس نہیں ہوگی جب ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تجھے کیا علم کہ اس دن کی سختی کیا ہے؟ کسی کو دیکھ کے شرم محسوس کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس دن کی وحشت اور گھبراہٹ کی وجہ سے انسان کو خود یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے بدن پہ کوئی کپڑا ہے کہ نہیں ہے، اپنا خیال نہیں ہوگا، کسی کا خیال کیا اس دن ہونا ہے۔ تو وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جیسے نشے میں ہے، لیکن یہ نشہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عذاب، اللہ کی پکڑ، اس کی انتہائی سخت گرفت آ چکی ہے۔ اب اس گرفت کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے آپ کے ہوش و حواس کو کھو بیٹھا ہے، اور کس قدر یہ ہولناک دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور آ کر اس انداز میں سفارش کا کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے یہی سفارش کر دیجئے کہ اگر ہمارا انجام جہنم ہے تو اللہ ہمیں جہنم میں گرا دے، یہ میدان حشر میں ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ کس قدر یہ گھبراہٹ والا دن ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ان کو پسینہ آئے گا پنڈلیوں تک، کچھ لوگ ہیں گھٹنوں تک، کچھ لوگ ہیں ان کی کمر تک، کچھ لوگ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے کہ اس دن کی گھبراہٹ اور وحشت کی وجہ سے جو یہ اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں، اور یہ سورج جو ہے 1.25 میل کی مسافت پہ آ جائے گا۔ اس حالت اور کیفیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس دن کے زلزلے سے بچ جائیں اور اس دن کی تیاری کر لیں اس سے قبل کہ کل قیامت کے دن تمہیں اس دن کو جب دیکھنا ہو تو اس دن کے اندر تمہیں ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اس معاملے میں متذبذب ہیں، یعنی کہ جب بات سنتے ہیں ایمان لے آتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں کہ اب ایمان والوں پہ کچھ مصیبت، کوئی تھوڑی سی پریشانی آئی ہے تو پھر وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا لوگوں میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کناروں پہ رہ کے عبادت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یعنی ایک سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں، جی ہاں مومن ہیں، جی ہم مومن ہیں۔ اچھا جب پریشانی آتی ہے مومنوں پہ تو پھر وہ جی ان کے اعمال ہی ایسے ہیں، عجیب تو یہ باتیں کرتے ہیں، اب ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی خوشی آ جاتی ہے تو پھر دوبارہ دیکھیں جی ہم ایمان لانے والے، ہم بھی تمہارے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا ایمان جو ہے کوئی فائدہ مند ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ایمان ہے وہ کیا ہے کہ غمی ہو خوشی ہو، آدمی اپنے رب کی
رضا پہ راضی ہو ہر حالت کے اندر۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ تعمیر کعبہ کا ذکر کیا ہے، اور اس میں کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ ان لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کیجئے اور ان لوگوں کو کہہ دیجئے، ان کو حج کے لیے بلا لیجئے، تو یہ لوگ حج کے لیے آئیں، پیادے چل کے آئیں، سواریوں پہ آئیں۔ فرمایا بیت العتیق جو ہے اس کا طواف کریں، اس کے لیے عمرہ حج اللہ کی رضا کے لیے ادھر بیت اللہ میں مکہ المعظمہ میں آئیں۔ اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کام سونپ دیا گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا پھر تعارف کروایا گیا ہے اس صورت کے اندر بھی، کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایسی شخصیت ہے کہ دنیا میں جو بھی مذہب قائم ہے، ایسا جو اللہ کو مانتا ہے، اس کا ساتھ یہ دعویٰ رہا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی ماننے والا ہوں، اور میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہوں۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو انتہائی اللہ کی توحید میں پختہ تھے، اس اللہ کی توحید کی خاطر اپنے وطن کی قربانی دی ہے، اس توحید کی خاطر انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اور چیخا جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو جو ہے پھینک دیا ہے۔ اسی طرح اپنے والدین کی محبت کو قربان کیا ہے، تو اللہ کی توحید پہ بیان کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اتنے اپنے اوپر پہاڑ کیوں گرا لیے ہیں؟ کیونکہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یکسو ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے تھے، اور ان کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آسمان سے گر جائے اور پھر اس کو آ کے پرندے اچک کے لے جائیں۔ کوئی آسمان سے گرے اور آپ دیکھیں کہ 100-200 فٹ کی مسافت سے کوئی آدمی نیچے گرتا ہے تو اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی ہیں، تو جو آسمان سے گرے اتنی بلندی سے تو اس کے جسم کے لوتھڑے ہڈیاں جو ہیں چورا چورا ہو جائیں، اور فرمایا پرندے اس کو آ کے اٹھا کے لے جائیں، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا مشرک کا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر کے نقصان ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس مقابلے میں جو وقتی نقصان سمجھ لے لوگوں کی نظر میں تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ میرے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائے، ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پارا پارا کر دیا جائے، یہ بھی کوئی بڑی آفت یا پریشانی نہیں ہے اس چیز کے مقابلے میں کہ میں اپنے رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مان لوں، کسی کو شریک ٹھہرا دوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز ہے، طرز زندگی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی پلیدگی سے آپ نے بچ جانا ہے۔ حج کا پیغام بھی یہی ہے، نماز کا پیغام بھی یہی ہے۔ اللہ نے جتنی عبادات رکھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسوس اور غیر محسوس طریقے کے ساتھ یہی بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عقیدے کے اندر مضبوط ہو جائیں، اللہ کی ذات اور صفات کو لوگوں کے اندر تقسیم مت کیجیے۔ اور فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بھی بچ جائیں، اللہ کے بارے میں ہو، آپس میں ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا بتائیں۔ تو فرمایا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرمانے لگے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، لوگوں جھوٹی بات، جھوٹی، اتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمارے دل میں خواہش ہوئی اللہ کے نبی اب خاموش ہو جائیں، آپ جھوٹی بات سے اتنی نفرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں ہر زندگی کے لمحے میں قولوا قولا سدیدا کا عملی جامہ جو ہے وہ پہنایا جائے۔ اللہ کی ذات، صفات اور اختیارات میں جھوٹ گڑ گڑ کے، اولیاء کے نام، انبیاء کے نام منسوب کر کے اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کے اختیارات کو تقسیم کرنا یہ انسانیت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا آدمی بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں، اس پارے کے آخر میں، سورۃ الحج کے آخر میں ایک بڑی شاندار مثال دی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ،
اے لوگو اللہ کی طرف سے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کے سننا۔ فرمایا مثال یہ ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے سوا معبود بنائے بیٹھے ہو، یہ ایک مکھی پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ آج تو کہا جاتا ہے نا فلاں صاحب بیٹا دینے پہ قادر ہیں، بیٹیاں دینے پہ قادر ہیں، بے اولادوں کی جھولیاں ہری بھری کرنے کے لیے پہ قادر ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ایک مکھی پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ بھی بڑی دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان کے کھانے سے، ان کے پاس سے مکھی کچھ چرا کے لے جائے، ایک ذرہ برابر مکھی ان کا نقصان کر جائے، تو یہ اپنے ایک ذرہ برابر نقصان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تو یہ لوگوں کو قیامت کے دن جہنم سے یا قیامت کی ہولناکیوں سے کیسے بچا لیں گے؟ اس دنیا میں یہ حقیر سی ایک چیز جو مکھی ہے، بالکل چھوٹی سی ہے، فرمایا اگر یہ ذرہ برابر ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جائے تو ان کو کہیں اگر یہ بنے بیٹھے ہیں کرنی بھرنی والے تو یہ مکھی سے یہ کچھ واپس تو لے کر دکھائیں، تو یہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو اس بات کو آج سائنس نے بھی ثابت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ چیلنج، جس جگہ ان جھوٹے نام نہاد جو ہے مشکل کشا اور حاجت رواؤں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا چیلنج ہے، وہاں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کو، حدیث کو اللہ کی طرف سے منزل من اللہ جو ہے پیغام نہیں مانتے، ان کے نام یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ چیلنج وہ بھی پورا کر کے دکھائیں۔ تو نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ سائنس اس چیز کو آج تسلیم کر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کا جو نظام حاسمہ ہے وہ اتنا مضبوط کیا ہے کہ جیسے مکھی کوئی چیز اٹھاتی ہے فوراً وہ ساتھ ہی منہ کے لگنے کے اس کے ہضم بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا چیلنج کیا ہے، فرمایا کہ اتنا سا نقصان اپنا یہ نہیں بچا سکتے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ چیز اس مکھی نے اٹھا لیا تو واپس نہیں لی جا سکتی۔ اگر یہ اللہ کے سوا تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں تو پھر ان سے کہیں جو ان کا اپنا نقصان ہوا ہے ایک ذرہ برابر پہلے وہ تو واپس کر کے دیکھیں۔ تو فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، اس جگہ طالب اور مطلوب جن سے مطالبہ ہے، جو چیز وصول کرنے والے ہیں، لینے والے، دینے والے، سارے کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جب یہ ہے کہ واپس نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کرنی برنی والے ہیں تو کچھ کر کے دکھا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا یہ چیلنج کیا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فرمایا کان لگا کے سن لو اللہ کی طرف سے یہ مثال اور پیغام۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے مسائل، حج کے ساتھ بڑا گہرا تعلق قربانی کا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ اور ان کے جو منصب تھا حج کی طرف بلانا، اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہیمۃ الانعام دیے ہیں۔ تو بہیمۃ الانعام میں قربانی کے لیے 4 جانور جو مشہور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہی ان سے ہی قربانی ہوتی ہے۔ اونٹ ہے، گائے ہے، اسی طرح بکرا ہے، چھترا اور دمبا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دانتہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اگر 2 دانتہ نہ ملے تو پھر فَتَذْبَحُ جَزْعَةً مِّنَ الظَّانِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھیڑ کا بچہ جو اپنی 1 سال عمر پوری کر چکا ہو اس کو تنگی کی صورت میں ذبح کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ چیز ذکر کی جاتی ہے کہ یہ جو پکا کھیرا ہے یا 1 سال کا جی گھر کا پلا ہوا یہ لگ سکتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ فَتَذْبَحُ جَزْعَةً مِّنَ الظَّانِ جزا کی اجازت دی ہے، وہاں مشروط اجازت دی ہے، من الظَّان، وہ نسل بھیڑ سے ہو۔ پکا کھیرا بکرا جو ہے، چھترا بکرا جو ہے، یا یہ بھینس ہے، گائے ہے، اسی طرح اونٹ ہے، ان میں سے پکا کھیرا بھی نہیں لگ سکتا۔ مجبوری کی صورت میں اگر آپ نے کرنا ہے تو پکا کھیرا وہ بھی صرف بھیڑ کی نسل سے لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ
آپ کو جو ہے 2 دانتہ جانور ذبح کرنا یہ ضروری ہے، اس کے لیے 2 دانتہ ہونا شرط ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صلہ دینا ہے تو وہ تمہارے تقوی کا ہے، نیت کا ہے، اخلاص کا ہے، تو یہ کام بھی تم انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کو ذکر کیا ہے، ان لوگوں کو کہ جو کامیاب ترین لوگ ہیں اس دنیا میں، تو ان کے لیے فرمایا اے ایمان والو رکوع کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، نیکی کے کام کرو، بڑھ چڑھ کے نیکی کے کاموں میں، فاستبقوا الخیرات، بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کرو نیکی کے کاموں میں، تو کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تمہاری جو کامیابی ہے وہ تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو کامیابی چاہتے ہو نماز قائم کرو، اور فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ ایک باعزت گھرانہ کے ساتھ تمہاری زندگی بسر ہو سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اتفاق و اتحاد کا پیغام دیا ہے، اور فرمایا اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، تو تمام مذاہب کے مقابلے میں ہمارا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمین رکھا ہوا ہے۔ مذاہب کے مقابلے میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، صابی ہیں، تو ہم مسلمان مطیع اور فرما بردار ہیں، مسلمین لرب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم فرما بردار اور مطیع ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ نام رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ فرمایا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اتفاق و اتحاد کو اپنے گلے کی مالا بنا لو، اس کے ساتھ دنیا آخرت کی کامیابیاں جو ہے وہ تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ فنعم المولا ونعم النصیر، فرمایا وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، کیا ہی اچھا وہ تمہارا مددگار، تمہارا مولا ہے، تمہیں پالنے والا ہے، تو وہ تمہارا مولا ہے اس لیے، یعنی تمہارا محافظ ہے، نگرانی کرتا ہے، تو تمہیں وہ اصول دے رہا ہے جس کے ساتھ تم دنیا آخرت کی کامیابی لے سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔